لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان کو اتنی طاقت مل جائے گی کہ اسے کسی اور کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی تھوڑی سی نا آگ اس گھر میں لگی ہوئی ہے، اس گھر میں لگی ہوئی ہے، ابھی سارے گھروں کو نہیں لگی، لیکن ہاں اس کے باوجود مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک پاکستان میں بہت محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، زوڈی کنسلٹنٹ ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں اور ساتھ روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج کچھ سیاسی باتیں کرنی ہے۔ جی جعفری صاحب نے ہمیں کہا تھا، شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے آسانی ہیں مگر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں، مگر آہستہ آہستہ کر کے خان صاحب کے لیے ریلیف شروع ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا کہ خان صاحب کے لیے ریلیف شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب کے 2 مقدمات میں تو ختم ہو گئے، ایک میں بری ہو گئے، ایک میں جو ان سے ضمانت ہو گئی 190 ملین پاؤنڈ، اور دوسرا سائفر کیس میں۔ اب آگے ایک عدت کیس رہ گیا، اب اس میں کیا ہونا ہے وہ بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے، اور پوچھیں گے جی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے اور مخصوص نشستوں کا کیا مستقبل ہے۔ کیا پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل جائے اور پی ٹی آئی جو سا ہے ایکٹیو ہو جائے اور ایک جماعت بن کے سامنے آئے؟ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے۔ سر ماشاءاللہ سے 2 کیس تو ختم ہو گئے ہیں، سر ایک میں بری ہو گئے اور کرنا اللہ نے ہے، تیسرا کیس رہ گیا، کرنا اللہ نے ہے۔ ابھی تیسرا صرف آخری نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی ہیں، چھوٹے موٹے مراحل تو بالکل مراحل تو بہت سارے ہیں، اتنی آسانی سے آئی کے باہر نہیں آتے، لیکن جو اعداد ہیں وہ اس وقت فیور کے ہیں، اور یہ چیزیں بہت تیزی سے بدلیں گی 15 جون 2024 کے بعد سے، اور حالات آہستہ آہستہ، میں پھر کہہ رہا ہوں فوری نہیں، آہستہ آہستہ فیور میں آ جائیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے ہاتھ سے بھی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ چیزیں الجھیں گی، چیزیں رکیں گی، لیکن یہ ہو جائیں گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ اب جو ہے وہ جتنا پہلے ہو چکے ہیں اتنا کوئی بڑا مسئلہ دوبارہ آئی کے لیے ہوگا۔ آئی کے اور پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے، سیٹوں والا معاملہ بھی اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگا، مطلب اس سے کوئی بڑی امید لگانا کہ جی یہ سارا کچھ ہو جائے گا وہ نہیں ہے، لیکن ہاں ہوگا یہ پی ٹی آئی کے حق میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ابھی بڑے مراحل پڑے ہوئے ہیں، یعنی کتنی آسانی نہیں ہے مگر بڑے مراحل ہیں جی، ابھی نہیں، ابھی تو ایک فل کوٹ ہے نا، ہو سکتا ہے کہیں ریویو میں چلا جائے، کہیں کچھ اور ہو جائے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، لیکن ہوگا یہ پی ٹی آئی کے حق میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں، لیکن جو میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کی تھی، مجھے ابھی بھی وہی لگتا ہے کہ نومبر 2024 سے پہلے مجھے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کی مرضی، اللہ صبح کر دے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، لیکن نومبر 2024 سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے چانس تھوڑے ہیں، تو حکومت خطرے میں ہے۔ ہو سکتا ہے چیزیں، کیونکہ جولائی کے بعد سے تو بہت زیادہ دباؤ بڑھ جائے گا حکومت کے اوپر، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اتنی جلدی کنٹرول ہو سکیں گی، کیونکہ جو اعداد اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں، حالات کسی اچھی طرف نہیں جا رہے، پاکستانیوں کے حالات بھی اچھی طرف نہیں جا رہے، پاکستان کے حالات بھی اچھی طرف نہیں جا رہے، اسی طرح حکومتی طبقے کے خلاف بہت بڑی کوئی جو ہے نا ریٹیلیشن کی تحریک اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ شاید پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہ ہو، یعنی جو حکومت کے خلاف ایک لہر آئے گی وہ ان کے پولیٹیکل جو ہے وہ موٹیویشنز اس میں نہ ہوں، اس میں سوشل موٹیویشنز ہو سکتی ہیں، مہنگائی، دباؤ، چیزیں، مختلف جو لوگوں کے حالات ہیں وہ اس حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی نفرت کی لہر کو جنم دے رہی ہیں، جو کہ شاید بعد میں پولیٹیکل موٹیویٹ جو ہے وہ ہو جائے، لیکن پہلے جب وہ شروع ہوگی تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں ہوگی، اور یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ سر خان صاحب کے جو صاحب کیسز تقریباً ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں، خان صاحب ریلیف کی طرف جا رہے ہیں، عدالتوں کی طرف سے بھی فیصلے آ رہے ہیں خان صاحب کے حق میں،
اب کیا خان صاحب باہر آتے ساتھ ہی پی ٹی آئی کو ایکٹیو کریں گے یا کچھ اور یہ جو سی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی مہم چلاتے نظر آ رہے پی ہیں؟ ٹی آئی تو ایکٹیویٹ ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی ری ایکٹیویشن کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ شروع پہلے ہوگی اور بعد میں اس میں پولیٹیکل اینگل شامل ہوگا۔ پہلے تحریک شروع ہوگی پھر پولیٹیکل اینگل آئے گا؟ مجھے جو سین نظر آ رہا ہے، اور وہ آواز جس طرح کشمیر میں اٹھی تھی نا، ویسی آواز مجھے جو ہے وہ اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں مجھے کے پی کے، فاٹا اور سندھ ان کا جو ہے وہ رول زیادہ نظر آ رہا ہے عوام کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ عوام باہر آتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا اور سر ابھی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی، کیونکہ جو میں آپ سے جتنی باتیں کرتا ہوں ساری تقریباً ریپیٹ ہی ہیں، تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ابھی تھوڑی سی نا آگ اس گھر میں لگی ہوئی ہے، اس گھر میں لگی ہوئی ہے، ابھی سارے گھروں کو نہیں لگی، تو ذرا لگ لینے دیں، سارے اکٹھے ہو کے پھر خود بخود سیٹل ہو جائے گا۔ کوئی اور یہ آگ بجھے گی کب؟ بجھ جائے گی، آسمان سے بارش ہوتے ہوئے دیر لگتی ہے، لیکن وہی نا قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر آپ اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر نہیں بدلتے حالات۔ تو من حیث قوم ہم ابھی اس وقت اس لیول تک نہیں گئے جہاں تک تھا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی ہے کہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات میں ایک بات موجود ہے کہ جب قوم مہنگائی کے ہاتھوں خون کے آنسو روئے گی تو انقلاب آ جائے گا، اور پھر ان کے فرمودات میں ایک اور جگہ موجود ہے کہ ثروت مند لوگوں کا قتل ہوگا، تو امیر لوگ جو ہے وہ بیچارے اب ان کے اوپر مشکلات آ سکتی ہیں۔ دیکھتے ہیں، اللہ بہترین کرنے والا ہے، اللہ سب کے گھر سلامت رکھے، لیکن اس وقت جس نہج کے اوپر چیزیں آ گئی ہیں تو نہ کوئی محل بچے گا نہ کٹیا بچے گی۔ سر عدلیہ کا بڑا اہم کردار دیکھ رہے ہیں آج کل، تو وہ یہ پورا سال کیا عدلیہ اسی طرح ہی اپنے فیصلے سنائے گی کہ بڑے بڑے فیصلے آئیں گے؟ دیکھیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو یا سکتا۔ جون عدلیہ کے حوالے سے کیسا ہے؟ جون، جولائی، اگست، سپتمبر، یہ 4-5 مہینے تو مجھے لگتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، اس میں روڑے اٹکتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ آنکھ کھولیں گے صبح تو دودھ اور شہد کی نہریں اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہوگا، نہیں ہوگا سر۔ اس وقت آپ کو جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور بحیثیت قوم میرے سمیت سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، تب اللہ حالات بدل دے گا۔ لیکن ہاں، اس کے باوجود مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک پاکستان میں بہت محفوظ ہے۔ ہم محفوظ نہیں ہیں؟ پتہ نہیں سر، جو بچے گا وہ دیکھے گا۔ اچھا سر، نواز شریف صاحب کا آپ کیا کہتے ہیں کہ جس سیاست میں انہوں نے دوبارہ سے یعنی کہ اپنی صدارت سنبھال لی ہے نون لیگ کی پارٹی کی، اب وہ انہوں نے بیچ میں بجٹ میں بھی تھوڑا سا کہ اس کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جی بجٹ کس طرح، اور اس کے اوپر بھی وہ بڑی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، کیا نواز شریف صاحب اپنے آپ کو دوبارہ ایڈجسٹ کر پائیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے، اللہ کرے سر، مجھے تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے۔ جو مجھے اس وقت سچویشنز نظر آ رہی ہیں اس میں میاں صاحب کوئی سیاست میں کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈالتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سر لاسٹ میں بس عدت کیس کا بتا دیں کہ عدت کیس کا کیا فیصلہ اور کب تک کہ جی خان صاحب کے جلدی ہو جائے گا یہ تو فیصلہ آئے کے حق میں آئے گا، لیکن اس کے علاوہ باقی ایک دو کچھ چیزیں ہیں، روڑے اٹکانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن زیادہ لنگر آن یہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئی کے کو ریلیف مل رہا ہے جی، آئی کے کو دنیا کی تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی باہر آنے سے، اللہ ہے واحد کارساز ذات وہی ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے گا وہی کرے گا۔ دنیا کی طاقتیں تو آئی کے کا مقابلہ اس وقت نہیں کر پائیں گی، کیونکہ جتنی بڑی اسپریچول پاور آئی کے ساتھ ہے، جتنی بڑی روحانی طاقت آئی کے ساتھ ہے، ایسی صورت میں آئی کے کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور خان اکیلا مقابلہ کر رہا ہے سب کے ساتھ ابھی؟ خان اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی اپنی جیب میں بھی کھوٹے سکے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں،
تو وہ ایک کھوٹا سکہ جو قائد اعظم کی جیب میں تھا، ان کا بیٹا آج بہت بڑے عہدے پہ بیٹھ کے سب کچھ بدل رہا ہے. تو چیزیں تو ہیں بالکل. قدرت. یہ جب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں نا، آپ کسی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ معاف نہیں کرتی. کس کے باپ کا کیا کردار تھا، اس نے قائد اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، تو یہ تاریخ میں درج ہے، سب کچھ درج ہے. میر جعفر کے پوتے نے کیا کیا، پاکستان کے میر صادق کے پوتے نے کیا کیا، یہ سارے یہ کون کون کہاں کہاں سے آیا، سب تاریخ میں سب ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ اگر اپنی شکل آئینے میں اچھی نہ لگے تو آئینہ نہیں توڑا جاتا، شکل کو دھو لیا جاتا ہے. سر لاسٹ میں بس اس حکومت کا بتا دیں کہ اس حکومت کے کتنا عرصہ رہ گی اور الیکشن نیا کب دیکھ رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ مجھے چانسز تو لگ رہے ہیں، ابھی بھی مجھے لگ رہے ہیں کہ شاید چیزیں بدل جائیں. ابھی چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے پاس 51% سے زیادہ انفارمیشن ہو تو ہم اس کو یس کرتے ہیں. ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نیا الیکشن فوری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو میں ڈینائی بھی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے چانسز 40% کے قریب ہیں. پہلے 42% تھے، اس وقت 39-40% ہیں. کم ضرور ہوئے، ختم نہیں ہوئے. میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذائچہ جو ہے اس وقت ہوا تو اسٹرانگ ہے، لیکن اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی مجھے. مڈل مین کا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے وہ بھی نہیں لگتا. خان صاحب کو کرنا چاہیے ان کے ساتھ کچھ؟ وہ پولیٹیکل ہے جی، خان صاحب سیاسی آدمی ہے، سیاست اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان کو اتنی طاقت مل جائے گی کہ اسے کسی اور کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس وقت ظاہر سی بات ہے ریکنسلیشن تو وہ قوم میں ہونی چاہیے. جو بڑے کلپریٹ ہیں ان کے ساتھ تو چاہے فیصلہ نہ ہو، لیکن جو چھوٹے موٹے کلپریٹس ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر دینے میں بھی حرج کوئی نہیں. اعتزاز احسن صاحب بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جانا چاہیے، زرداری کے ساتھ. تو کیا خیال ہے کہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دو ذائچے جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہیں میرے لیے. اگر یہ دو ذائچے مل جائیں آئی کے اور ایک زرداری صاحب، لیکن زرداری صاحب کی ہیلتھ مجھے بہت اچھی نظر نہیں آ رہی. مجھے زرداری صاحب اس وقت کو بہت زیادہ اسٹیبل پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے. چیزیں تو اس وقت اس طرف جا رہی ہیں کہ جو زرداری صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بہت اچھی خبریں نہیں دے رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے سلامتی دے. ان کا ذائچہ انپریڈکٹیبل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ بادشاہ ایسے تو نہیں کہتے نا سر. لیکن یہ ہے کہ شاید مجھے بھی 100% کیا 50% بھی چانس نظر نہیں آتے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کا یا خان اور زرداری صاحب کا الحاق ہو سکتا ہے. وہ مشکل لگتا ہے. بہت شکریہ سر. پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی الحاق ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.